بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ پاکستان نے 28 مئی کو ہندوستان کے دھماکوں کا جواب دیا۔ ہندوستان 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، لیکن عالمی طاقتوں نے ہندوستان کو ان دھماکوں کی بات پرس نہیں کی اور ہندوستان بہت زیادہ اوور کانفیڈنس ہو گیا۔ اس کے جواب میں ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت محسوس کیا کہ ہمیں ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی اسلحے کی دوڑ میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ جب 1974 میں انہوں نے دھماکے کیے تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں ایٹمی بم بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب شہزاد جواہر صاحب، انجمن اتحاد و ترقی میوات کے صدر ہیں۔ 28 مئی کے حوالے سے بتائیں گے کہ جو ان کے تجزیات ہیں ان میں جناب شہزاد صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ رمضان صاحب۔ تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت ایک بڑا ایک تاریخی دن ہے کہ جس دن ایک جو ہے دنیا میں جو پاکستان ہے وہ ایز اے ایٹامک پاور جو ہے وہ ایک نمودار ہوا۔ تو ایک بہت تاریخی دن ہے کیونکہ جو مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے وہ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ مطلب ایک مسلسل جد و جہد، جنگ اور جہاد اور مطلب اسلحہ، مطلب تلوار اور جو ہے جو ایک ذرہ جو مطلب یہ ان چیزوں سے مسلمانوں کی پہچان تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی مسلمانوں کے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑا اور ایک خصوصی دن ہے، اور جس کو مطلب ایک شان و شایان طریقے سے ہمیں منانا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ یاد رکھیں، کہ ان کے ذہن میں ہو، اور اس سے مطلب چیزوں کو سیلیبریٹ کرنے سے، منانے سے ان کی اہمیت جو ہے وہ نسلوں کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اس جو یوم تکبیر ہے اس کو بڑے ایک آنے والے وقت میں بڑے ایک شان و شوکت کے انداز میں ہمیں ایک منانا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں اس کی اہمیت سے آگاہ ہوں۔ شہزاد صاحب، پی ٹی آئی حکومت نے 28 مئی یوم تکبیر کے دن کو شایان شان طریقے سے نہیں منایا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اس کو جی اس میں دیکھیں جی یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ تو میرے خیال ابھی تک شاید پہلے بھی نہیں منایا جاتا رہا۔ تو میرا تو یہ مطالبہ ہے مطلب حکومت وقت سے کہ آنے والے سالوں میں اور آنے والے دنوں میں اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے، غور کیا جائے کہ جو یوم تکبیر ہے اس کو بڑے شان و شوکت کے انداز میں منایا جائے، اور اس تاریخی موقع پہ جو ہے وہ جو ہے ملک میں عام تعطیل کی جائے تاکہ جو قوم ہے، پاکستانی قوم ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے منائے، سیلیبریٹ کرے، اور پھر آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں اس دن کی اہمیت ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ سیاسی لیول پہ، تنظیمی لیول پہ تو یہ پاکستان میں منایا جاتا رہا ہے مطلب یہ دن، لیکن حکومتی لیول پہ میرا خیال کبھی بھی نہیں منایا گیا جس طرح آگے منانا چاہیے۔ نواز شریف دور میں مجھے یاد پڑتا ہے جیسے وہ حکومتی انہوں نے تعطیل کی تھی، تو ڈاکٹر قدیر صاحب جنہوں نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا الفاظ کہنا چاہیں گے ان کی تعریف میں؟ دیکھیں جی وہ میں تو کہتا ہوں کہ اس قوم کے محسن ہیں،
جیسے حضرت قائد اعظم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جس طرح پاکستان کے قیام میں ان لوگوں کا کردار ہے ایک تاریخی کردار، تو اسی طرح مطلب پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو ناقابل تسخیر بنانے میں ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو ہے وہ رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور کیونکہ وہی اس پروگرام کے روح رواں تھے، اور اس کے علاوہ جو ان کی ٹیم کے جو دوسرے لوگ تھے، ڈاکٹر سمر مند مبارک اور جو لوگ جنہوں نے بھی اس پروجیکٹ پہ کام کیا، تو ہم سب کو ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور وہ ہمارے قوم کے محسن ہیں، اور جس طرح انشاءاللہ تعالی ان کو قوم اس تحفے کے لیے ہمیشہ انشاءاللہ یاد رکھے گی۔ شہزاد صاحب، آج عالمی امن ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے افواج پاکستان پوری دنیا میں امن دستے بھیجتی ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، تو آپ اس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں افواج پاکستان کے لیے اور دنیا کے لوگوں کو کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ کیا پیغام ہے؟ جی، اس میں اس طرح ہے کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہیں، جو اقوام متحدہ ہے، ان کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ، کوئی امن و امان کا مسئلہ ہے، یا اور کہیں پہ کوئی ایسی ضروریت ہے کہ جہاں پہ مطلب افواج کا بھیجنا ضروری ہے، تو وہ ایز اے پارٹ آف جو ہے مطلب جو ہے یونائٹڈ نیشنز، ظاہر ہے وقتاً فوقتاً ہماری افواج پاکستان جاتی ہیں جہاں پہ بھی ان کو بھیجا جاتا ہے، تو ماشاءاللہ جو ہماری افواج نے جہاں پہ بھی گئی ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک یادگار کردار ادا کیا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ہم اپنے افواج پاکستان کو بھی اس موقع پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ خدمات سے ہمیشہ جو ہے پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور انشاءاللہ مطلب ہم مزید ان سے امید کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی وہ جائیں گے تو وہ اپنی پیشہ ورانہ خدمات کے ذریعے پاکستان کا اور اس قوم کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ شہزاد صاحب، یہ ایٹم بم کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ صحیح ہے جی، اس میں اس طرح ہے کہ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ بڑی ایک بحث چل رہی ہے، مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگوں کو کریڈٹ دے رہے ہیں، کچھ جو ہے کچھ لوگوں کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی فلاں کا کردار تھا، نہیں جی فلاں کا کردار تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ کرکٹ کی ٹیم میں جب کوئی میدان میں جب کوئی ٹیم جیتتی ہے نا تو اس کے سارے پلیئر پرفارم نہیں کرتے، لیکن جب وہ وننگ ٹیبل پہ آتی ہے تو گولڈ میڈل تمام کھلاڑیوں کو ملتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ جی کہ اس ٹائم کوئی سیاسی جو مطلب قیادت ہے اس کا کردار یہ تھا، یہ نہیں تھا، یا عسکری قیادت کا کردار یہ تھا، تو ہمیں اس خدارہ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس طرح قوم جو ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے جو اس ٹائم کی جو بھی ٹیم تھی اس کے جو بھی ممبر تھے، چاہے وہ سیاسی ممبر تھے، چاہے وہ سیاسی قیادت تھی، چاہے وہ عسکری قیادت تھی، تمام کے تمام جو ہے، اور اس کے علاوہ جو وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام پر جو ہے کام کیا، اور اس ٹائم جو قوم کا مراد تھا اور جو قوم کا جذبہ تھا، اور بحیثیت قوم اس ٹائم جو ہمارا جذبہ تھا، تمام لوگ جو ہیں، تمام ایز اے ٹیم جو ہیں وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، چاہے وہ ایک سیاسی قیادت تھی، چاہے وہ عسکری قیادت تھی، چاہے وہ سول سوسائٹی تھی، اور چاہے اس میں وہ ٹیم تھی جنہوں نے ایٹامک اس پہ کام کیا۔ تو میرا خیال ہے سب کو کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بالکل شہزاد صاحب بجا کہہ رہے ہیں۔ بھٹو نے جب اس کی بنیاد رکھی تو 3 ممالک تھے جنہوں نے ہمیں فائنانشلی سپورٹ کیا، ہمیں ایٹم بم کے لیے سرمایہ مہیا کیا، ہمیں ان کا بھی احسان مند رہنا چاہیے۔ بے شک۔ اور بھٹو سے لے کر
तमाम सियासी क़यादत ज़ियाउल हक के वक़्त में बेनज़ीर नवाज शरीफ तमाम लोगों ने इस कौमी मिशन को जारी रखा है। एक वाहिद मिशन यही था जो हमारी जिसमें कौम दो लख्त नहीं हुई, हमारी कौम एक पेज पर रही। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि आइंदा भी जब भी कोई कौमी मसला दरपेश होगा तो हमारी कौम एक पेज पर होगी। शुक्रिया शहजाद साहिब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने टाइम दिया प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया।